اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں جس طرح کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، تقریباً سب کو ہی آج کے دور میں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ کہیں یہ فتنے سرعام بے حیائی کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو کہیں ظلم و زیادتی کا روپ دھارے ہمیں منہ چڑھاتے ہیں، اور کچھ فتنوں کا ظہور اس قدر خاموشی سے ہمارے اندر اپنی جگہ بنا رہا ہے کہ ہمیں خبر تک نہیں۔ اور انہی فتنوں میں سے دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اسے ہر پیغمبر اور رسول نے پناہ مانگی ہے، جبکہ آج دجال کے آنے کی جس قدر تیاریاں عروج پر ہیں، اس سازش سے تقریباً ہر عام و خاص واقف ہو چکا ہے۔ دراصل شیطان ہی کی گھناؤنی سازش کے تحت دجال کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ٹھکرائے جانے کے بعد شیطان نے قسم کھائی تھی کہ جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا ہے، اسے بھی وہ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا، یعنی اپنے در پر سجدہ کروا کے چھوڑے گا۔ اس لیے انسانیت کی ضلالت کی خاطر وہ شیطان دجال کا روپ دھار کر خود کو خدا کہلوائے گا۔ جو لوگ اسے خدا مانیں گے وہ دنیا میں عزت و دولت اور شہرت پائیں گے، لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے یہ دھرتی تنگ ہو جائے گی۔ لہٰذا دوستو، اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیطان نے بنی آدم کے لیے اپنا جال مختلف خفیہ عنوانوں سے پھیلا رکھا ہے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہ ہو پائے کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج انسانوں کی کثیر تعداد اس فتنہ دجال میں پھنس کر شیطان کی اس قسم کو پورا کر رہی ہے، مگر انہیں اس کا احساس ہی نہیں کہ کہیں فلم میوزک انڈسٹری سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کہیں مختلف پروگراموں کے ذریعے اس سازش کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے من پسند پروگرام یعنی کارٹون کے کردار تک کو خفیہ طریقے سے اس سازش کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کارٹونز کے ذریعے بہت سے شیطانی سبق ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں اونڈیلے جا رہے ہیں۔ ان دجالی کارٹونوں میں بچوں کو واضح طور پر سکھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے بغاوت کریں، جبکہ برے اخلاق، نافرمانی اور اخلاقیات کی پامالی معمولی سی چیز کے طور پر متعارف کروائی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج یہ المیہ بن چکا ہے کہ جب بچہ بڑوں کی بے ادبی اور بدسلوکی کرتا ہے تو والدین کی طرف سے اسے کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دجال بچوں کے ہیرو کے طور پر دکھانا بھی ان پروگرام کا حصہ ہے، اور اس کا مقصد بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کرنا ہے، تاکہ دجال کی آمد پر ان کا ذہن پہلے سے ہی تیار ہو اور وہ اسے ایک دشمن کی بجائے اپنا ہیرو تصور کرے۔ لہٰذا دوستو، سیمسن کارٹون کے ذریعے بھی بچوں کو کچھ ایسی ہی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے، جیسے کہ اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں دکھایا گیا کہ کارٹون کے مین کردار کے ساتھ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سمسن فیملی کا سربراہ ہومو سمسن ایک گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ گروہ در حقیقت دجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی یہودی تنظیم فری میسنری ہے۔ یہ لوگ چھٹیاں گزارنے اسرائیل جاتے ہیں، اور وہاں جب یروشلم پہنچتے ہیں تو انہیں مذہب کی تعلیم کردہ تمام امور اچھے نہیں لگتے، لہٰذا یہ گروہ وہاں سے مایوس ہو کر صحرا کی طرف نکل کر وہیں گم ہو جاتا ہے، اور پیاس کی شدت انہیں مزید چلنے سے بیزار کر دیتی ہے۔ اسی اثنا میں گروہ کے ممبران ہومر سمسن کے جسم پر پیدائشی نشان دیکھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، جس پر نبوت اترتی ہے۔ یہ نیا رتبہ ہومر سمسن کو اپنے آپ کو خدا سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسے اپنا یہ کردار بہت پسند آتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو دجال مسیح کہلوانے کے لیے سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد الاقصی کے سامنے سے گزرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہیں لوگوں میں جا کر اپنے مسیحا ہونے کا اعلان کر دیتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ سب اپنے اپنے مذہب چھوڑ دو اور ایک نئے مذہب کو اپنا لو، جس کا دعویٰ میں کر رہا ہوں۔ اس بات کا اقرار وہ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے، لہٰذا مجھے اب پتا چلا کہ وہ کون ہے، وہ تو میں خود ہی ہوں۔ جبکہ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جگہ جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے وہاں اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے، جس کی تولید کے حق کا مسئلہ مسلمانوں اور یہود کے مابین متنازع ہے۔ ناظرین گرامی، اب اگر دیکھا جائے تو اس کہانی کو سچ کرنے کے لیے یہودی قوم اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ آج جس جگہ مسجد اقصی ہے، اس جگہ صدیوں پہلے ہیکل سلیمانی کے نام سے ان کی ایک انتہائی مقدس عبادت گاہ ہوتی تھی، جسے تاریخی حالات و واقعات کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لہٰذا اب یہ یہودی اس جگہ کو بنیاد بنا کر
یہاں اس عبادت گاہ کو ازسر نو تعمیر کرنے کا ڈھونگ رچا کر اسے دوبارہ اپنے تصرف میں لینا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصی شہید کرنے کی مذموم کوششیں بھی انہی کی مذموم مقاصد کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا خدا یعنی دجال ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد جلوہ گر ہوگا۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں جن پتھروں سے ہیکل سلیمانی تعمیر کی گئی تھی وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہے، اور ان کی تلاش کے بعد دوبارہ سے ہیکل سلیمانی انہی پتھروں سے تعمیر کی جائے۔ اللہ ہمیں یہودی شر انگیزی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔